الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ اے حق بات کے انکار کرنے والوں، میں عبادت نہیں کرتا ان مورتیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرتے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آئندہ کے زمانے میں میں عبادت نہیں کرنے والا ان مورتیوں کی جن کی عبادت تم نے کی، نہ آئندہ کے زمانے میں تم عبادت کرنے والے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون کی تفسیر کا دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ جو 4 کل اما پارے کے اندر مشہور ہیں اس کے اندر سے یہ پہلا کل ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ جیسے کہ کل میں بتا چکا ہے، اس سورت کو سورہ کافرون بھی کہتے ہیں، سورہ مقشقشہ بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ یہ کفر اور شرک سے شفا دینے والی سورت ہے۔ سورہ کافرون کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اگر اپنے دیکھنے جاوے تو۔ چند فضائل تو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، کچھ اور فضیلتیں بھی میں بیان کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ منقول ہے حضرت جبیر ابن مطعم سے، اور یہ بات تفسیر مظہری کے اندر ہے، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے مسند ابو یعلا کے حوالے سے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب تھے، خصوصی شاگرد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے جبیر، تم بہت سفر کرتے، تجارتی اسفار تمہارے بہت زیادہ ہیں، کیا میں تجھے ایک نسخہ ایسا بتاؤں کہ جس نسخے پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تیرے یہ تجارتی اسفار جو ہیں وہ تیرے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے، اور تو اپنے ساتھیوں سے زیادہ مال کمانے والا بنے اپنے ان سفروں کے ذریعے سے؟ کیا وہ نسخہ میں تجھے بتاؤں جو تجھے خوشحال بنا دے؟ حضرت جبیر ابن مطعم نے کہا جی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبیر، یہ جو سورہ کافرون ہے، اس کے بعد جو سورہ نصر ہے، پھر اس کے بعد سورہ لہب کو چھوڑ کر سورہ اخلاص، فلق اور ناس ہے،
ان 5 شرطوں کو تو پڑھ لیا کر، اس طرح پڑھ کہ شروع میں بسم اللہ ہو، آخر میں بسم اللہ ہو۔ اس طرح اگر تیرے پڑھنے کا معمول رہا تو تیرے جو تجارتی اسفار ہیں نا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب تجھے خیر اور برکت سے نوازے گا، نے اس کا فائدہ بھی تو دیکھے گا۔ حضرت جبیر ابن مطعم نے کہا کہ میں نے یہ نسخہ آزمایا، اور کیا کہوں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، پہلے ہم لوگ ساتھیوں کا گروپ جاتا تھا سفر کرنے کے لیے، سب سے زیادہ خستہ حالت میری ہوتی تھی، اور تجارت کے اندر جس کا سب سے لو فائدہ ہوتا وہ میں ہوتا۔ جب سے میں نے یہ عمل شروع کر دیا تب سے میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ تجارت کے اعتبار سے فائدہ کمانے والا میں ہوں، اور میرے اسفار جو دور دور کے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے میرا تجارتی فائدہ بھی بہت زیادہ۔ حضرت یعنی ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں نے بھی بہت زیادہ یہ نسخہ آزمایا، اور کثیر تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کو دھندے کے اندر اس نسخے کو کرنے کے بعد خوب فائدہ ہو۔ یعنی سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 5 سورتوں کو پڑھنا اس طرح کے شروع میں بسم اللہ، آخر میں بسم اللہ۔ انشاءاللہ آدمی یہ کرے گا تو جو تجارتی لوگ ہیں ان کو اپنی تجارت کے اندر اس کا رنگ دکھے گا اور فائدہ بھی نظر آئے گا۔ ایک اور فضیلت اس سورت کے بارے میں جیسے کہ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سورہ کافرون کو پڑھے، صحیح انداز سے پڑھے، صحیح مخارج سے پڑھے، تو پھر یہ 1/4 قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ مختصر صورت یہ 6 آیت کی ہے، لیکن آدمی کو اتنا زیادہ ثواب اس کو پڑھنے کے نتیجے میں ملے گا۔ وجہ اس کے 1/4 قرآن کی یہ ہے کہ اگر اپنے پورے قرآن کو دیکھیں نا تو یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ قرآن کا واقعہ اور سٹوری وغیرہ بیان کرنے میں ہے، ایک حصہ حکم وغیرہ بیان کرنے میں ہے، مسئلے مسائل کا حصہ، ایک حصہ قرآن کا مثال اور امثال بیان کرنے میں، اور ایک حصہ قرآن کا کفار اور شرک کی نفی کرنے میں ہے۔ چونکہ سورہ کافرون کے اندر کفار اور شرک کی نفی کی گئی ہے تو ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ سورہ کافرون ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ 25% یعنی 1/4 حصہ قرآن کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت بیان کی جائے سورہ کافرون کی، وہ یہ ہے جیسے کہ طبرانی کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز ہی کے اندر ایک بچھو نے حضور کو کاٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، خوب درد میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں لعن اللہ الاقرب لا تدعوا مصلیا ولا غیرہ، لعنت ہو اس بچھو پر، نمازی اور غیر نمازی کے درمیان بھی فرق کرتا نہیں۔ میں نماز کے اندر تھا اور نماز کے اندر اس نے مجھے ڈنک ماری، اس نے مجھے کاٹا، لعنت ہو اس پر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، اس کے بعد نمک منگایا، اور جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا نا وہاں پر پانی لگایا، نمک لگایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ کافرون پڑھی، سورہ فلق پڑھی اور سورہ ناس پڑھی، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی۔ معلوم ہوا اس صورت کے اندر جو دیگر کارنامے ہیں ساتھ ساتھ شفا کا بھی بہت اہم اس کے اندر علاج ہے۔ جیسے کہ کل یہ بات بیان ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کی پیشکش پیش ہوئی، اور کفار لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مکہ کے اندر بہت زیادہ کشمکش ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان کشمکش اور سختی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کچھ سمجھوتا ہو جاوے، جس سمجھوتے کے پیش نظر دونوں کا بھلا ہو۔ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، 1 سال ہمارے مورتیوں کے سامنے بھی گھنٹی بجا لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار تو کیا، اور ایسا زبردست انکار کیا کہ تفسیر بغوی کے اندر ہے کہ حرم کے اندر حضور جاتے ہیں، مکہ کے جو سردار اور گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیچ و بیچ جا کر زور سے سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ ایسا تو ہوگا ہی نہیں،
ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم جو ایمان لاتے ہیں اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایمان والے ہوں اور ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مورتیوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہوں. نہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر خداؤں کو ہم مانتے نہیں. یہ ہمارا مذہب ہے. اگر تم ہمارے مذہب کے اندر داخل ہونا چاہو بہت اچھا، لیکن اس کے لیے تمہیں شرک چھوڑنا پڑے گا. تم یہ کہو کہ ہمیں شرک بھی کرنا ہے، بزرگوں کی قبروں پر سجدہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہونا ہے، تو ہمارا دین اسلام ایسا نہیں. اس کی گنجائش ہے ہی نہیں. کوئی بھی مفتی ایسا فتویٰ دے گا نہیں. لکم دینکم ولی دین. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کے اندر ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر دشمن مضبوط دشمن ہو نے وہ صلح کرنا چاہتا ہو تو تم بھی صلح کر لیا کرو. اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. اب اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ سمجھوتا اگر ہوتا ہو تو آدمی کر لے. اور یہاں سورہ کافرون سے لکم دینکم ولی دین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کفار کے ساتھ سمجھوتا کرنا، صلح کرنا یہ جائز نہیں. یہ تو ایک قرآن کی آیت الگ بات بتا رہی ہے، ایک قرآن کی آیت الگ بات بتاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کی بات ایک ہی ہے. دراصل وہ جو صلح کی بات ہے نا، اس کا پس منظر کچھ الگ ہے، اور یہ جو صلح کی بات ہے اس کا پس منظر الگ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے الصلح بین المسلمین جائز الا صلحا حرم حلالا واحل حراما. صلح کرنا اچھی چیز ہے، جائز ہے، کرو صلح. ہاں، لیکن ایسی صلح نہیں کی جا سکتی جس میں کسی حرام کو حلال کیا جائے یا کسی حلال کو حرام کیا جائے. یعنی کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ یہاں پر کفار ایسی صلح کرنا چاہ رہے تھے جس میں ایک موحد کو اس کی توحید سے ہٹانا پایا جا رہا تھا. ایک ایسی صلح ہو رہی تھی جس میں ایک حرام چیز کو حلال کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے اس صلح سے منع کیا گیا اور کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر رہو، ہم کو ہمارے دین پر رہنے دیں. وہاں پر جو صلح کی بات ہے نا، اس میں کسی حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال نہیں کیا جاتا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی جس میں شریعت کے کسی حکم کی پامالی ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ کر سکتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہود کے ساتھ صلح کی ہے. میرے عزیزوں، یہود تو کتنی مقبوض قوم، ان پر لعنت ہو، سو لعنت ہو، کروڑ لعنت ہو، لیکن حضور نے یہودیوں کے ساتھ بھی صلح کی. مدینہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسلمان نہتے تھے، کمزور تھے. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو نبی تھے، ایک طرف تو صوفی تھے، ایک طرف تو مولانا تھے، لیکن ایک طرف جنرل بھی تھے اور بڑا تیز دماغ تھا حضور کا. میرا عزیزو، 10 سال کے اندر پورے جزیرۃ العرب کو اپنی مٹھی میں لے لیا ایک آدمی نے. آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا بیٹل کے اندر اور جنگ کے اندر کتنا تیز دماغ ہوتا ہے. کنٹرول میں لانے کا اور سب کو متحد رکھنے کا جو ہنر حضور کے اندر تھا، واقعتاً ایسا جنرل دنیا کے اندر آیا ہی نہیں. حضور کے شاگرد لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، وہ تو حضور کو موقع ملا نہیں، ورنہ حضور بھی دنیا پر حکومت کرتے. حضور کے اندر وہ ہنر اللہ نے دیا تھا، سب کو قابو میں رکھنے کا اور سب کو کنٹرول میں رکھنے کا. تو مدینے کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مکہ والے ابھی ہمارے دشمن ہیں. مدینے کے اندر اگر ان لوگوں نے حملہ کر دیا تو، اور پھر مدینے کے اندر یہود لوگ بھی ہیں، اور یہود تو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہی، یہ تو پہلے سے ہے یہ بات. تو کرنا کیا ہے؟ ابھی پہلے بڑے دشمن کو ختم کر لے گئے، اس کے بعد چھوٹے دشمن سے اپنے پھر ان کی باری آئے گی. تو کرتے یہ ہیں حضور کے مدینے کے اندر جو یہود ہوتے ہیں نا، ان سے سمجھوتا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مدینے کے اندر باہر کا کوئی بھی دشمن آئے گا تو پھر اپنے یہ کریں گے کہ تم اور ہم مل جائیں گے، ساتھ میں اس دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر حملہ ہوا نا تو دونوں مل کر ساتھ دیں گے، یہ بات ضروری ہے. تو اس طرح دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے اور یہود کے ساتھ یہ سمجھوتا اور صلح کی، معلوم ہوا یہ جائز ہے.
تو قرآن کی ایک آیت یعنی سورہ انفال کی 61 نمبر کی آیت کے اندر جو یہ بات ہے کہ صلح کرو، اور یہاں پر جو یہ بات ہے کہ صلح مت کرو، دونوں کے درمیان کوئی تعارض اور کوئی منافع چیز نہیں۔ ایک صلح وہ صلح ہے جس کے اندر شریعت کے کسی حکم کی پامالی نہیں، تو پھر آدمی وہ کرے، اور وہ صلح جس کے اندر کسی حلال چیز کو حرام کیا جا رہا ہے یا حرام چیز کو حلال کیا جا رہا ہے، تو پھر اس صلح کی اجازت نہیں۔ اس سورہ کافرون سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 2 کے اندر یہ بات ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا ان چیزوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ میرے عزیزو، جو مشرک لوگ تھے نا جن سے یہاں پر خطاب ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ خود قرآن کے اندر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 کے اندر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو تابع کس نے کیا، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مکہ والے تھے، کفار مشرک قسم کے لوگ، اللہ کو تو مانتے تھے، بلکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یہ بھی کہتے تھے، بلکہ کھانا شروع کرتے تھے تو کہتے تھے بسمک اللہم، یہ سب چیزیں یہ کہتے تھے۔ معلوم ہوا اللہ کو یہ مانتے تھے۔ جب اللہ کی عبادت مشرک لوگ بھی کرتے تھے اور حضور بھی کرتے ہیں، تو پھر یہاں کیوں قرآن کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں عبادت نہیں کرتا ان چیزوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تم تو کرتے ہو اللہ کی عبادت، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہو اور مانتا ہو کہ ایشور ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتا ہو اور خدائی کے اندر ان کو شریک کرتا ہو، تو یہ دراصل اللہ کی عبادت ہوئی نہیں۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ دیکھو ہمارے اس ملک کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو ایشور کو تو مانتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ ہے، لیکن پھر تعلیم کی دیوی سرسوتی الگ ہوتی ہے، روزی کی دیوی لکشمی الگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو مشرک قسم کے لوگ تھے، ان کا خدا ایک تو اللہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا خدا یہ، لیکن پھر تعلیم کا بت الگ، روزی کا بت الگ، بارش کا بت الگ، کتنے سب بت ان لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ تو یہ تھا شرک، یعنی اللہ کی خدائی کے اندر دوسرے لوگوں کو شریک کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ پیدا میں نہیں کیا، کھانا میں دیتا ہوں، روزی میں دیتا ہوں، اور تم سر جھکاتے ہو اور گھنٹیاں بجاتے ہو کسی دوسرے کے در پہ جا کر۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہوئی۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو تو ایک مانتا ہے، لیکن اس خدائی کے اندر دوسری چیزوں کو شریک کرتا ہے، تو پھر یہ آدمی دراصل اللہ کی عبادت کرنے والا ہی نہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان لوگ بھی اس جرم کے اندر ہیں۔ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پتہ نہیں جب کسی درگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر بزرگ کے آگے سجدہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو بدعت ہوئی، اور سجدہ کرنا کسی قبر کے پاس جا کر، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سجدہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگایا اس اونٹ کی طرف، تو پھر مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہے، کہتا ہے کہ کام تو بہت زیادہ کرواتا ہے میرا مالک میرے پاس، لیکن مجھے گھاس اور پانی وغیرہ دیتا نہیں، تو اس سلسلے میں محتاط بن جا۔ خیر یہ بات تو ہو گئی۔ بعد میں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس اونٹ نے جانور ہونے کے باوجود آپ کے سامنے سجدہ کیا، جب یہ جانور ہے اس کے باوجود آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، عقل کامل رکھنے والے ہیں ہمارے لیے تو بدرج اولا یہ بات جائز ہونی چاہیے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ تو حضور کی بات چل رہی ہے، حضور سے افضل تو کوئی مخلوق نہیں، اللہ کے بعد درجہ حضور ہی کا ہے، لیکن حضور یہ فرماتے ہیں کہ خبردار سن لو میرے صحابہ، سجدہ یہ فقط اللہ کا حق ہے، سجدہ تو یہ اللہ ہی کا حق ہے، میرے سامنے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔
تو جب حضور خود اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو یہ بزرگ لوگوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ تو شرک ہوا نہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت میں کسی کو دیتا نہیں تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل رہی تھی، بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تکلیف ہوتی تھی تو چادر اوڑھ لیتے تھے، اور جب چادر اوڑھتے تھے اور دم گھٹنے لگتا تو چادر میں سے اپنا سر نکال لیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی کہ حضور نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذر ما صنعوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، یہود اور نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے ان کی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں جب مروں نے تو میری قبر پر اس طرح کوئی بھی حرکت کرنا مت، ورنہ لعنت کے مستحق تم بھی بن جاؤ گے. اب آدمی جاتا تو ہے ان سب مقدس جگہوں پر جاتا ہے. میرے عزیزوں یہ سب بہت مقدس جگہ ہیں، اجمیر ہے، کلیر شریف ہے، بہت پاکیزہ جگہ، ان کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ مدفون ہیں. لیکن وہاں جا کر یہ سب خرافات کرنا اور شرکت کرنا یہ تو شرک ہے. اسی لیے بہت سے ہمارے مفتیان کرام اجازت ہی نہیں دیتے. لیکن اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جو خرافات ہوتے ہیں ان کے اندر شرکت نہ کی جاوے. یہی فتویٰ ہے ہمارے یہاں اور ہمارے علاقے کے مفتیوں کا. دوسرا سبق جو ہمیں اس صورت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی چیز اور جو بھی فیصلہ کرے اس کے اندر ایک مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم کی پامالی نہ کرے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کوئی آدمی تمہارے ساتھ کوئی خیر کرنا چاہتا ہے اور خواہ وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ تمہارا محسن ہو، تم پر احسان کرتا ہو تو تم اس کی عزت کرو، لیکن جب آتی ہو کوئی بات شریعت پر تو اس کی بھی عزت نہیں کرنی چاہیے. مثلا تمہارے والدین، کتنا اونچا درجہ ہے والدین کا، اگر وہ تمہیں کوئی حکم دے تو ان کے حکم کی بجاوری کرو، لیکن اگر وہی حکم دے تمہیں شریعت کے خلاف کسی کام کا تو پھر ان کی بات ماننی تم پر لازم نہیں بلکہ نہ ماننی تم پر واجب ہے. اسی طرح تمہاری بیوی یہ کہہ دے کہ مجھے داڑھی اچھی لگتی نہیں، تم داڑھی ذرا ہٹا دو تو شریعت کے حکم کی پامالی تو ان کی بات ماننی نہیں ہے. یہی بات سورہ کافرون ہمیں بتاتی ہے. اور ایک خصوصی میسیج یہ پہنچا دوں کہ ہمیں ہماری ملک کی فکر کرنی. بہت سے ادارے، تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ ان کے یہاں یہ سرسوتی کا جو ہاتھ جوڑنے کا مسئلہ ہے وہ پیش ہوتا ہے. یعنی بہت سی اسکولوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اسکول شروع ہونے سے پہلے بچوں کے سامنے باقاعدہ سرسوتی کا فوٹو لایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کے سامنے ہاتھ جوڑو. یہ بالکل اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. سورہ کافرون کا مضمون اس کی کھلا گویا ایکشن اس کے خلاف لیتا ہے. اگر کوئی بچہ تمہارا ایسا ہے جو ایسی اسکولوں کے اندر پڑھتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں انفارم کرنا ہے جو پرنسپل ہے اس اسکول کا اس کو کہ دیکھو یہ ملک سیکولر ملک ہے، مذہبی ملک نہیں. تم اپنے مذہب کی ٹیچنگز یہاں پر کرو اور اپنے مذہب کی باتیں یہاں پر لے آؤ، اس ملک اس کی اجازت دیتا نہیں. اس وجہ سے تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ نہ. اگر وہ باز نہ آتے ہوں تو پھر ایسی اسکول کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانا جہاں پر شرک کی دعوت دی جاتی ہو جائز نہیں. اٹھا دو بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لو. راجیو گاندھی کے زمانے کے اندر یہ سرسوتی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ سرسوتی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑو، اور بچے پھر معصوم ہوتے ہیں اس لیے وہ ہاتھ جوڑ بھی لیتے تھے. ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف سخت حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ہمارے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیں گے اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو. لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر پڑھاوے تو یہ سب جو حرکتیں ہیں ان سے اپنے اسٹاف کو دور رکھو تو پھر ہم ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. اور ہمارا جو مشورہ یہی ہے، عوام کو یہی دیا جاتا ہے کہ جو مسلم اسکول ہوتی ہیں نا، الف ثانی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر اپنے بچوں کو ڈالا جائے. دیکھو مسلم اسکول جیسی بھی ہوگی یہ مشرک اسکول جو ہے نا اس سے تو بہتر ہی ہے، بلکہ لاکھ گنا بہتر ہے.
اب اگر کوئی آدمی کو داخلہ نہ ملے اور اس کو مجبوراً کسی ہندو اسکول کے اندر اپنے بچوں کو ڈالنا پڑے تو وہ بالکل ایکشن لے کہ اسکول کے اندر کوئی پرارتھنا وغیرہ تو ہوتی نہیں. اگر یہ پوجا پرارتھنا کا مسئلہ ہے تو پھر اس صورت میں حرام ہے اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں کے اندر ڈالنا. ان بچوں کو اسکول سے ہٹا لو تو پھر کیا, تو آدمی ٹیوشن وغیرہ کرا لے, ایسی کوئی فکر کرے. خیر, یہ سورہ کافرون کا مضمون پورا ہوا. انشاءاللہ کل سورہ نصر کی تفسیر شروع ہوگی. شاعر کہتا ہے نا, سنے غافل صدا میری, یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں. وطن کی فکر کر نادا, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر, یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر, زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. اس لیے آدمی خاموش نہ رہے, دیکھے کہ ہمارے بچے جن تعلیم گاہوں کے اندر جا رہے ہیں وہاں پر مناسب تعلیم دی بھی جا رہی ہے یا خرافات ہو رہے, تو پھر اس کے مطابق آدمی عمل کرے اور اس طرح ایکشن لے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ مبارک راتیں ہیں, تاک رات ہے. اے اللہ اس رات کے اندر تو اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت کرتا ہے. اے اللہ اس مغفرت کے فیصلوں کے اندر تو ہمارا شمار بھی کروا دے. مولا کریم ویسے تو ہم سے کوئی عمل ایسا نہیں ہوا جس سے ہم تیری مغفرت کے حقدار بن سکیں. مولا کریم ٹوٹی پھوٹی مشقت والے جو کام ہوتے ہیں اے اللہ ان کو تو قبول کر لے. تیرا بڑا کرم ہوگا مولا ہم پر, اے اللہ تیرا بڑا فضل ہوگا ہم پر. مولا کریم جو بھی کام نیکی کے ہم سے ہوتے ہیں تو تمام کاموں کو قبول فرما. تفسیر کے سلسلے کو قبول فرما. جو غلطیاں ہوتی ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما, اور اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.